السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر آپ نے مختلف لوگوں کے اندر طبقے دیکھے ہوں گے، کوئی مولویوں کا طبقہ، تو کوئی جاہلوں کا طبقہ، کوئی علماء کا طبقہ، کوئی دینداروں کا طبقہ، تو کوئی دنیا داروں کا طبقہ، کچھ سیکولر تو کچھ دیندار۔ لہذا آپ نے دنیا کے اندر ایسے بہت سارے طبقے دیکھے ہوں گے، اور ہر طبقے کی تقریباً یہی چاہت ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے ایک ترقی یافتہ طبقہ ہو جاؤں، ایک معاشرے میں میرے طبقے کا کردار بہتر سے بہتر رونما ہو۔ تو پھر ہر ایک کی اپنی اپنی کوشش ہوتی ہے اپنی کامیابی حاصل کرنے میں، اور تقریباً سبھی طبقوں کا یہ الزام ضرور ہوتا ہے کہ ہم ترقی تو کر سکیں، ہمارا معاشرہ تو ترقی کر سکے، لیکن اس ترقی کی بڑی رکاوٹ یہ مولوی کا طبقہ بڑی رکاوٹ ہے، یہ علماء کا طبقہ بڑی رکاوٹ ہے، یہ اللہ والوں کا طبقہ اس ترقی کے اندر بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سراسر اس مولویوں پر، اہل اللہ پر، اللہ والوں پر یہ سراسر ظلم ہے، یہ بڑا بھیانک ظلم ہے علماء کے طبقے پر۔ اگر ہم غور کریں کہ جو ترقی یافتہ قوموں کا ترقی کے لیے اصول اور جو قانون ہے، اگر وہ دیکھا جائے تو وہ قانون اور وہ اصول اس مولوی طبقے کے اندر اور طبقوں سے بڑھ کر پایا جاتا ہے۔ وہ نشانیاں جو ایک ترقی یافتہ قوم کی ترقی کا باعث بنتا ہے، وہ نشانیاں جو ایک قوم کی ترقی کے لیے ہوتی ہیں، وہ اصول جو اس کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں، لہذا وہی اصول وہی نشانیاں ہمارے اس علماء طبقے کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، ہمارے ان مولویوں کے طبقے کے اندر بخوبی پایا جاتا ہے۔ جیسے مثلا دیکھا جائے کہ ترقی یافتہ جو قوم ہوتی ہے اس کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ قوم صبح جلدی بیدار ہو جاتی ہے، لہذا یہی نشانی اگر ہم دیکھیں تو یہ نشانی بخوبی سے اس علماء کے طبقے کے اندر، اس مولوی غریب بیچارے کے طبقے کے اندر بخوبی پائی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ صرف اور صرف یہ مولویوں کا ہی طبقہ ایسا ہے جو نہ صرف خود صبح سویرے بیدار ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی یہ بیدار کرتا ہے۔ اور اگر آگے دیکھا جائے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ قوم کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ قوم بے حد صاف ستھری رہتی ہے، اس کے اندر طہارت ہوتی ہے، اس کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو یہ چیز بھی مولوی کے اندر باقاعدگی سے، مولوی بیچارہ باقاعدگی سے روزانہ 5 وقت نہ صرف خود اپنے اعضاء کو صاف ستھرا رکھتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دے کر اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ قوم کے اندر ایک اصول یہ بھی ہے
کہ وہ بہترین طریقے سے ادارہ چلاتا ہے. ادارے چلاتی ہیں یہ قومیں، جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ بہترین طریقے سے ادارہ چلاتی ہیں، منظم طریقے سے ادارے چلاتی ہیں. لہذا اگر یہ چیز ہم دیکھیں تو یہ چیز بھی علماء کے اندر، علماء کے طبقے کے اندر، اس مولوی کے طبقے کے اندر بخوبی پائی جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لہذا ملک بھر کی مساجد نہایت منظم طریقے سے چلتی ہوئی نظر آئیں گی، ان کا نظام بہتر طریقے سے چلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، جہاں سارا دن بلا تفریق سبھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ جو قوم ہوتی ہے اس کے اندر ایک خاصیت، اس کے اندر ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ وقت کی پابند ہوتی ہے. لہذا اگر ہم دیکھیں کہ وہی نشانی ہمارے علماء اس مولویوں کے اندر بھی بخوبی پائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بالکل 100% عین وقت پہ ان کی اذان آتی ہے اور نمازیں بھی عین وقت پر پڑھاتے ہیں، اپنے فکس ٹائم پر یہ اپنی نماز بھی پڑھاتے ہیں اور اذان بھی دیتے ہیں. یہ تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں ایک ذمہ داری کا. اگر اور آپ ذمہ داریاں دیکھو تو ان کو بھی یہ خوب اپنے وقت پر نبھاتے ہیں. آگے دوسری نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ترقی یافتہ قوم کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر چھٹیاں کم ہوتی ہیں. چھٹیاں وہ بالکل نہیں کرتی، وہ قوم چھٹیاں بالکل نہیں کرتی جو قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے. لہذا ہر وقت اس کی نظر اپنے کام پر، اپنے مشن پر ہوتی ہے، ناگا یا چھٹی اس کے اندر نہیں ہوتی. لہذا اگر یہ چیز ہم دیکھیں تو یہ چیز بھی مولوی کے اندر بخوبی پائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولوی کا سال کے 365 دنوں میں کوئی ایک بھی آپ کو چھٹی کا دن نظر نہیں آئے گا. اس نے ہر دن باقاعدگی سے نماز پڑھائی. اگر کسی وجہ سے نماز نہ پڑھا سکا تو پھر بھی پڑھنی اس کو ضروری ہوتی ہے. تو لہذا آپ دیکھو کہ اس کے اندر پابندی بھی کتنی ہے اور چھٹیاں نہ کرنے والی عادت بھی اس کے اندر کتنی اچھے طریقے سے پائی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی ہم اس کو مورد الزام ٹھہرائیں، اس کے باوجود بھی پھر بھی اس کو ہم یہی یعنی اس پر دھبا لگائیں کہ یہ مولوی ہی، صرف مولوی کا طبقہ ہی ترقی کے اندر رکاوٹ ہے، یہ سراسر بڑا ظلم ہے. دوسری یہ نشانی بھی بتائی جاتی ہے کہ ترقی یافتہ قوم کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر پبلک ڈیلنگ یعنی پبلک کو ڈیل کرنا، لوگوں کو ڈیل کرنا، لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا، ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، ان کے مسائل کو سمجھنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کو ڈیل کرنا، یہ بھی ایک عادت، یہ بھی ایک خاصیت اس ترقی یافتہ قوم کے اندر پائی جاتی ہے. تو لہذا اگر یہ چیز ہم دیکھیں تو یہ چیز بھی ہمارے علماء کے اندر بخوبی سے پائی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مولوی 24 گھنٹے بیچارہ مسجد میں ہر عمر کے آدمی، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، ہر عمر کے آدمی سے، ہر طبقے کے آدمی سے، چاہے کسی بھی طبقے سے رکھنے والا کیوں نہ ہو، ہر طبقے والے آدمی سے، اخلاق اور مزاج کے اور ہر مزاج کے لوگوں سے، اخلاق اور شائستگی سے، خندہ پیشانی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا. تو کون ہوگا؟ وہ یہی بیچارہ مولوی ہوگا. تو لہذا آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ملنا جلنا، خندہ پیشانی سے ملنا اور ان کی تلخ و شیرین باتیں سننا، یہ بھی مولوی ہی سب سے بڑھ کر زیادہ کر سکتا ہے اور طبقہ نہیں کر سکتا. آگے چلیں، اگر دیکھیں کہ ترقی یافتہ قوم کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کفایت شعاری کا مظاہرہ کرتا ہے، تھوڑے پہ قناعت کرتا ہے، تھوڑے پہ ہی گزارا کرتا ہے، ہر چیز کے اندر تھوڑے پہ ہی وہ بیچارہ کیا کر لیتا ہے؟ گزارا کر لیتا ہے. یہ نشانی بھی ایک ترقی یافتہ قوم کی ہوتی ہے. تو
تو اگر یہ چیز ہم دیکھیں تو یہ چیز بھی ہمارے علماء کے طبقے کے اندر بخوبی پائی جاتی ہے، اس مولوی غریب فقیر کے طبقے کے اندر بخوبی پائی جاتی ہے کہ وہ کفایت شعاری سے کام لیتا ہے، اس کی عادت اس کو پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہم مجموعی طور پر معاشرے کا سب سے بڑا کفایت شعار اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم دیکھیں تو یہی طبقہ ہے جو کم سے کم معاوضے میں زیادہ سے زیادہ کام بیچارہ کرتا ہے، اور وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر وقت کی مکمل پابندی کے ساتھ۔ یہی ایک طبقہ ہے جو بالکل کفایت شعاری کا ایک ثبوت دیتا ہے۔ یہ بھی نشانی بتائی جاتی ہے کہ ترقی یافتہ قوم کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ قوم بڑی دیانتدار ہوتی ہے، لہذا وہ دیانتداری کی وجہ سے ہی ترقی پاتی ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چیز بھی دیکھیں تو یہ چیز بھی علماء کے طبقے کے اندر، اس مولوی کے طبقے کے اندر بخوبی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھو کہ مولوی چوری، ڈاکہ، سود، رشوت ایسے بدترین کاموں سے نہ تو وہ صرف خود دور رہتا ہے، بلکہ آپ دیکھو تو دوسروں کو بھی دور کرنے کی ترغیب دیتا ہے، دوسروں کو بھی اس سے دور کرتا ہے۔ تو دوسروں کو بھی ان چیزوں سے دور کرنے والا اگر آپ کو طبقہ نظر آئے گا تو وہی یہ اس علماء کا ہی طبقہ آپ کو نظر آئے گا، ان مولویوں کا طبقہ ہی آپ کو نظر آئے گا، جبکہ اور طبقہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، ترقی یافتہ قوموں کا ایک یہ نشانی بھی بتائی جاتی ہے کہ ترقی یافتہ قوم کے اندر ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ اس قوم کے اندر علم والے بہت ہوتے ہیں، جاہل کم ہوتے ہیں۔ وہ قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے جو وہ قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے جو ترقی پاتی ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو یہ چیز بھی ہمارے علماء کے طبقے کے اندر، مولویوں کے طبقے کے اندر آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ جو چھوٹے سے چھوٹا بھی مولوی زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی ضروری اور بنیادی مسائل ہیں، مسائل کے متعلق جتنے بھی کافی کچھ اگر جاننا ہوگا تو وہ یہی طبقہ جانتا ہے، اور ایسا کوئی طبقہ نہیں جانتا۔ جو دنیا کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، وہ جاننا یہ بھی یہی طبقہ ہوتا ہے جو جانتا ہے، اور کوئی طبقہ نہیں جانتا۔ جبکہ تو بڑے بڑے علماء کی تو شان ہی کچھ الگ ہوتی ہے، شان ہی کچھ نرالی ہوتی ہے۔ لہذا آپ چھوٹے سے چھوٹے آدمی، چھوٹے سے چھوٹا جو مولوی ہے، آپ اسی کو دیکھ لو کہ وہ بھی تمام مسائل، ضروریات کے جتنے مسائل ہیں ان کو جانتا ہے، تو آپ بڑے عالم کی پھر کیا بات کر سکتے ہو؟ تو لہذا معلوم ہوا کہ اس چیز میں بھی یہ نشانی بھی بخوبی سے اس علماء کے اندر پائی جاتی ہے۔ اچھا، دوسری نشانی یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ترقی یافتہ قوم کی یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اپنے نسلوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتی ہے۔ یہ تو آپ بخوبی جانتے ہو کہ اگر تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا جو نشانی ہے، یہ نشانی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ علماء کے طبقے کے اندر، مولوی کے طبقے کے اندر ہی پائی جاتی ہے، باقیوں کے اندر آپ کو بالکل کم نظر آئے گی۔ لہذا سمجھ میں آیا کہ یہ نشانی بھی اس علماء کے طبقے کے اندر بخوبی پائی جاتی ہے۔ کہ آپ دیکھو کہ مولوی بیچارہ بغیر کسی سرکاری گرانٹ کے، بغیر کسی بڑے مالی سہارے کے، ہزاروں مدارس میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہزاروں مدارس میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو بلا معاوضہ، بغیر کسی معاوضے کے، صرف زیور تعلیم سے ہی آراستہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے قیام اور طعام کا بھی ان کا بندوبست ہوتا ہے، قیام اور طعام کا بھی وہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہو سکتی ہے کہ تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا، اپنے نسلوں کو آراستہ کرنا، جو ان کے ہی اندر، ان علماء کے اندر ہی بخوبی پائی جاتی ہے، اور طبقے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ترقی یافتہ قوم کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کے اندر آداب زندگی بہت ہوتا ہے۔ وہ قوم جو ترقی پاتی ہے وہ آداب زندگی سے خوب واقف ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو یہ چیز بھی
اس علماء کے طبقے کے اندر، اس مولوی کے طبقے کے اندر آپ کو زیادہ نظر آئے گی، جو مولوی بیچارے شب و روز لوگوں کو کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، آنے جانے وغیرہ جتنے بھی جملے آداب ہیں سب سے یہ آگاہ کر دیے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ آداب زندگی کون سا طبقہ اس طرح سے سکھاتا ہے جس طرح سے کہ ایک مولوی کا طبقہ سکھاتا ہے۔ آگے ترقی یافتہ قوم کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ قوم اپنے لوگوں کو زندگی کے مسائل حل کرنے کا ایک شعور دیتی ہے کہ مسائل کیسے حل کیے جائیں۔ لہذا اگر یہ چیز ہم دیکھیں تو یہ چیز بھی ہمارے علماء کے طبقے کے اندر، ان کے مولوی طبقے کے اندر یہ چیز بخوبی سے پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی بیچارے شب و روز لوگوں کو فتویٰ کی صورت میں عبادت، تجارت اور وراثت، نکاح، طلاق وغیرہ وغیرہ کئی لاکھوں مسائل میں یہ علماء بیچارے اور مولوی بیچارے بہترین رہنمائی عوام کی کرتے ہیں۔ تو لہذا اس سے بڑھ کر مسائل کا سولوشن، مسائل کا حل اور کون سا طبقہ بتا سکتا ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ قوم کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر تصنیف و تالیف اور زبان و بیان کی صلاحیتیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اچھے طریقے سے پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو یہ چیز بھی ہمارے علماء کے اندر آپ کو زیادہ نظر آئے گی کہ آپ دیکھیں کہ مولوی کی لکھی ہوئی ہزاروں کتابیں لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر کثیر مکتب اور لائبریریوں کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک یہ چیزیں، یہ تالیف، یہ تصنیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ لہذا آپ زبان کو دیکھ لو تو زبان اور بیان کی صلاحیتوں میں بھی آپ کو مولوی کا کوئی ثانی نظر نہیں آئے گا۔ تو لہذا لاکھوں محفلیں اور آپ عیدیں، آپ دیکھو جمعے مولوی کے بیانات سے ہمیں وقت آپ کو گونجتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو لہذا سمجھ میں آیا کہ یہ چیز بھی، یعنی زبان کی فصاحت و بلاغت اور تالیف و تصنیف کی مہارت بھی اگر آپ کو نظر آئے گی تو اس مولوی کے طبقے کے اندر آپ کو زیادہ نظر آئے گی، جبکہ اور طبقے کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ قوم کی جو ایک نشانی ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے۔ خدمت خلق کا جذبہ اس کے اندر بہت پایا جاتا ہے۔ آپ اگر یہ چیز نوٹ کر کے دیکھیں تو یہ چیز بھی آپ کو مولوی کے اندر زیادہ نظر آئے گی کہ اس کے اندر خدمت خلق کا کتنا بڑا جذبہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولوی بیچارہ نمازوں، شادیوں، جنازوں اور تبلیغیوں، تعلیموں، تعزیتوں، عیادتوں وغیرہ میں یہ سارے جتنے بھی معاشرے کے مسائل ہیں، آپ سارے معاشرے کے جتنے مسائل ہیں آپ ان میں دیکھو کہ اگر فعال کردار آپ کو نظر آئے گا تو وہ مولوی کا ہی نظر آئے گا، اس طبقے کا ہی آپ کو یہ فعال کردار نظر آئے گا اور کسی طبقے کا نظر نہیں آئے گا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اتنے کم ترین وسائل میں اتنے عظیم کام مولوی کے علاوہ مجموعی طور پر کون سا ایسا طبقہ ہے جو سر انجام دے سکے؟ لہذا یہی صرف طبقہ ہے جو یہ کم وقت میں، کم معاوضے میں یہ سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی سرکاری ادارے وغیرہ ہیں وہ اربوں خربوں کی بجٹ سے جتنے کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا مولوی طبقے سے تقابل کریں تو وہ مجموعی طور پر آپ کو ان سب سے آگے نظر آئیں گے۔ صرف ان سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ترقی یافتہ قوم سے آپ کو یہ آگے نظر آئے گا۔ تو ہم کیوں خواہ ایسا الزام ہم اپنے علماء کے طبقے پر، مولویوں کے طبقے پر لگاتے ہیں جو کہ سراسر ایک جھوٹ اور سراسر جھوٹ پر مبنی ایک الزام ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر اس طبقے کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس طبقے کی کما حق ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔